خیمے سے آلتش کی آوازیں بلند ہو گئی۔ آج کے بعد ہم زیادہ پانی اور دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن استعمال کرنے کے بعد حسین کو ضرور یاد کرو۔ وہ خوش نصیب ہے جو روزانہ پانی پیتا ہے تو قاتل حسین کی یاد ہے۔ میں صرف ایک بات کہنا ہے میرے عزیزوں، توجہ ہے، آج اس کا ماتم کر رہے ہیں آپ، نہیں مجھے شرم نہ آئے کہ آپ جو ہے ایسی شہادت کو بھی ایسے سن رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے جب امام حسن مصطفیٰ کو زہر مل گیا، 9 مرتبہ ملا، ایک دن امام حسن مصطفیٰ نے کہا کہ فرما میرے قاسم کو لا کے میرے سینے پہ سلا دو۔ ایک بتا قاسم طلب گئے، اماں میں نرم بستر پہ سو رہا تھا، یہ گرم بستر پہ کیسے سلا دیا؟ کہا یہ تمہارے باپ کا سینہ ہے، انہیں زہر مل گیا اور وہ بھی آج آخری رات تمہارے لیے ملا۔ نہیں، اس کے بعد جناب فرما نے کیا کیا جانتے ہیں؟ جناب قاسم کا بچپنا ہے، بٹھایا زمین پہ، ان کے گریبان کو چاک کر دیا، زمین سے مٹی اٹھائی، خاک سر پہ ڈال دیا۔ کسی نے پوچھا کیا کہے؟ آواز یہ تم میرے نام تم بول تو سکتے نہیں ہو، اسی طرح حسین کے دروازے پہ چلے جانا، زینب کے دروازے پہ چلے جانا۔ جناب قاسم پر بہت مختصر میں بات کروں گا، بالکل آواز بلند ہو جائے، حدیث تمام ہو جائے۔ جناب قاسم نماز شب کے بعد جناب زینب کے دروازے پہ پہنچے، جناب فضہ پانی کا انتظام کرنے اٹھی، دیکھا دروازے پہ کوئی بچہ بیٹھا ہے، آواز مجھے معلوم ہے یہ زینب کا دروازہ ہے، کوئی خالی نہیں جاتا ہے، تم کل صبح اجالے میں آنا، ایک بتا آواز دادی میں کچھ مانگنے نہیں آیا ہوں، میں حسن کا یتیم۔ جناب قاسم کی ابتدا، جناب زینب صلاۃ اللہ علیہ دوڑ گیا ہے، جب دیکھا کہ قاسم کے سر پہ خاک ہے، گریبان چاک ہے، آواز دیا بھیا حسین چلو، ماں کے بعد اب ایک اور قیامت آ گئی، بابا کے بعد۔ سنو گے اللہ تعالیٰ، بڑے اہتمام کے ساتھ حسین، جناب عباس، ساری شخصیتیں جناب زینب کے لے کے چلے ہیں۔ جب حسن مصطفیٰ کے دروازے پر پہنچے نا تو ایک بندہ حسن مصطفیٰ نے آواز دیا میرے جسم کے جو ٹکڑے نکلے ہیں اسے چھپا دو، میری بہن زینب آتے۔ یہ آخری جملہ ہے میرے عزیزوں، مگر اتنی بات یاد رکھو کہ بہت عزیز ہے 7 محرم۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بیان کروں قیمتی چیز یا نہ بیان کروں، اس لیے کہ لینے والے نہیں۔ آیت اللہ دست غیب ایک 30 سال پہلے کی ایک بات لکھتے ہیں، 2 لفظ۔ اب جس کی آنکھیں نم ہو جائیں، کریا کر لیں، تو سمجھو کہ آج ہماری عبادت قبول ہو گئی، اور آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو آج دعا مانگو، تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو کہ حسین میرے دل میں آ جائیے، تاکہ ہمارے دل میں محبت حسین پیدا ہو۔ آیت اللہ دست غیب، ہاں آواز بلند ہوئی، مجلس ہو گئی۔ آواز دیتے ایک واقعہ کہ ایک ٹائیفائڈ کا زمانہ تھا ایران میں، ایک گھر میں 7 بیمار ہوئے، مانگ لو اس طریقے سے مانگ لو، صرف مجھانے چہرے مجھانے کے لیے میں بیٹھا کرو، کچھ دل و شاد رکھا کرو۔ 7 لوگ بیمار ہوئے، اور جو گھر کا ہیڈ تھا اس نے کہا چونکہ 7 محرم ہے میں اپنے گھر کو چھوڑ کے امام بارگاہ ضرور جاؤں گا۔ ہے کسی میں حوصلہ اپنی مصیبت کو چھوڑ کر حسین کی مصیبت کو یاد کرے؟ وہ چلے گئے رات بھر مجلس کی۔ سنو گے جب واپس آئے ہیں تو دیکھا 7 بیمار سوکھی روٹی کو آگ پہ سیک کے کھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جو مرد تھا بات تھا، اس نے کہا تمہیں معلوم ہے ٹائیفائڈ میں پرانی روٹی باسی روٹی یہ بیماری کو زیادہ بڑھا دیتی ہے، کس نے کہا کھانے کے لیے؟ کہا بھوک لگی تھی بابا، کیا کرتے آپ کا انتظار کرتے آپ صبح میں آتے، لہذا تھوڑی سی بھوک مٹا رہے۔ آپ اسے کہانی سمجھ لیں تو کہانی سمجھ لیں، میں مسائل پر جملہ پڑھ رہا ہوں۔ آواز بیٹی کیا بات ہے؟ کہ جیسے ہی آپ گئے ہمارے گھر 5 سواریاں آئیں، 7 محرم ہے میرے عزیزو، تلاش کرو کس کے دل میں حسین آئے ہیں، کس کے گھروں میں حسین آئے ہیں 7 محرم کو۔ وہ سواریاں کیا ہیں؟ خدا کی قسم ہماری مجبوری ہے، ہم اصلی عزاداری نہیں کر پا رہے۔ میں کم از کم 7 محرم سے ننگے پیر ہو جاؤ،
لیکن یہاں نجاست غلاظت اس وجہ سے انسان رہ جاتا ہے. جو پہلی شخصیت میرے گھر میں داخل ہوئی بابا وہ ننگے پیر تھی, ننگے سر تھی, ایک برقع پوش بھی تھی. میرے گھر آئی, ایک چٹائی بچھایا, سب کالے کپڑے میں تھے. ایک آدمی مجلس پڑھنے لگا, چونکہ عربی میں پڑھ رہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا, لیکن عربی میں پڑھتے پڑھتے بار بار کہتا قاسم قاسم. نہیں میرے عزیزو, بار بار کہنا قاسم, تو میں سمجھ گئی کہ یہ جناب قاسم کے مسائل پڑھ رہے ہیں. اور اس کے بعد جب بہت روئے تو ہم گئے قریب اور آ کے آواز دیا, آپ کے درمیان میں علی ابن ابی طالب کون ہے؟ جس کا چہرہ وضیع تھا وہ روتے ہوئے آواز دیا, میں ہوں علی ابن ابی طالب. آوازیں بڑھا, ننگے پاؤں کیوں ہیں, ننگے سر کیوں ہیں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں آج 7 محرم میں ختم کر دیا. ویسے آپ سنیں گے 7 محرم کے مسائل, اسی لیے میں شہادت پڑھ نہیں رہا ہوں, جناب قاسم کی شہادت نہیں پڑھ رہا ہوں, اس لیے کہ ایسے وقت میں ایسی باتیں نہیں ہو پائیں گی. بس آپ کون ہیں؟ کہا امیر المومنین. اب ایک ایک کے سر پہ امیر المومنین نے ہاتھ پھیرا, 6 لوگ شفا یاب ہو گئے. نہیں سنو میرے عزیزو, مجلس سے 6 لوگ شفا یاب ہو گئے. بیٹی نے آواز دی میری ماں کو بھی شفا دے دیجیے. تو امیر المومنین نے کہا نہیں, اس کو جانا ہوگا, اس کا وقت قریب آ گیا. سنو آقا تعالیٰ, مانگو تو کیسے؟ میں آپ کی طرح مسائل پڑھنے لگوں گا تو آپ وہاں بتا ہوتا ہے. 7 محرم کو بھی کچھ پڑھنے کی ضرورت. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا جو عدتش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں, ایک بتا آوازیں کے لیے بلند ہوگی مجلس ہو گئی. آواز دیا نہیں مولا میری ماں کو شفا دے دیجیے. میں کیسے برداشت کروں؟ جب بہت روئے تو ان کی ماں کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرا اور ماں بھی شفا یاب ہو گئی. تھوڑی دیر رہے, گریہ کیا, چراغ جلایا. اے بابا میرے گھر میں جو پنجتن کا نام تھا, یہ بھی بتانے کہ اپنے گھر میں پنجتن کا نام ضرور لگایا کرو. جہاں آل محمد کا نام ہوتا ہے وہ ضرور آتے ہیں. ہم ایک سے ایک سرری لگاتے ہیں, آل محمد کا نام نہیں لگاتے. آواز دیا بابا. کچھ دیر کے بعد, رونے کے بعد وہ جانے لگے تو مجھ سے متوجہ ہوئے. آواز دیا بیٹی ہم نے تمہیں شفا دے دی, تمہارا بابا آئے گا, خوش ہو جائے گا. آج میں نے قاسم کے حق کا واسطہ تمہیں دے دیا, تحفہ دے دیا, تمہارے گھر کو آباد کر دیا. میرا بڑا مظلوم قاسم تھا جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے. میرا قریب حسین سب سے بڑے امتحان کے لیے تیار ہوا, اپنی رضا اٹھا کے اسی میں قاسم کے جسم کو جمع کیا. جو نہیں روتے خوش نہ ہو, ان کے لیے مصیبتیں آئیں گی. وہ گناہوں کا کفارہ ہے. پھر امیر المومنین جانے لگے تو جملہ کہا, بیٹی نماز کا خیال رکھنا. 7 محرم کو امیر المومنین نے کہا بیٹی نماز کا خیال رکھنا. نماز اس وقت تک نہیں چھوڑنا جب تک پلک نہ جھپکتے ہوئے انسان کو موت آئے. یہ جاتے جاتے ہم گلی میں گئے, چھوڑتے ہوئے ننگے پیر گئے, اپنی سواری پہ سوار ہوئے. ایک مرتبہ آواز دیا جاؤ تمہیں حسین کا تحفہ دے دیا. میرا قریب حسین کہاں کہاں جا کے روتا ہے. اے بچی صرف 2 دن باقی ہے میرے حسین کو اس دنیا میں جانے ہوئے. اس لیے کھاؤ نیاز تو آنسو پیدا کرو, پیٹ پاک ہو. یہ منزل آنے کے بعد باپ نے دیکھا کہ کیا ہوا. آواز دیا سب لوگ ٹھیک ہو گئے. امیر المومنین چلے گئے. ایک مرتبہ باپ زمین پہ بیٹھا, اس بچی کو آواز دیا تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرے سر پہ علی نے ہاتھ پھیرا ہے, لیکن حسین کی ایک بچی ہے جس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں ہے. رخسار پہ تماچا تھا, ارے کچھ پہ تازیانہ تھا. سکینہ رو کے کہتی تھی ارے جس کا گھر بن جائے اس کے بچوں کو رونے بھی نہ دیا جائے. یہ ظلم کی انتہا ہے. اللہ